جو پہلی حکومت تھی اس میں چودھری غلام عباس جو اس کے سپریم ہیڈ تھے وہ مہاجر تھے، اس میں سید نذیر حسین شاہ مہاجر تھے، اس میں خواجہ غلام دین وانی مہاجر تھے، اس میں خواجہ ثناء اللہ شمیم مہاجر تھے، اس میں چودھری عبداللہ بھلی مہاجر تھے۔ 1961 میں ایک ووٹر لسٹ ایشو کی گئی جو کہ 2400 افراد پر مشتمل ووٹر لسٹ تھی، جس میں 1200 افراد آزاد جموں کشمیر سے تھے اور 1200 مہاجرین مقیم پاکستان کو بطور ووٹر الیکٹورل کالج میں درج کیا گیا۔ 1962 میں بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے تحت جو اسٹیٹ کونسل بنی اس میں 12 مہاجر ممبران تھے اور 12 آزاد کشمیر سے تھے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہ مہاجرین کی قربانی اگر دیکھا جائے اس سیاسی مقصد کے لیے، نظریاتی مقصد کے لیے، کسی سے بھی زیادہ ہے کہ انہوں نے اپنا سب سے بنیادی چیز اپنا گھر بار چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں کو آج اگر یہ کہہ کر کہ جی چونکہ آپ ریاست کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اور آپ پاکستان میں آباد ہو گئے ہیں تو آپ کا اب کوئی تعلق نہیں ہے، یک طرفہ موقف کو اتنا فروغ دیا کہ آج ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اگر پریکٹیکلی نہیں تو سوشل میڈیا پر بہرحال اس بیانیے کے ساتھ جڑتی گئی۔ دوسرا موقف کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی جگہ پر بھی کوئی اس نیریٹو کے کاؤنٹر نیریٹو پیش کرنے کی کوشش کی تو ہمیں سوشل میڈیا پر گالیاں پڑیں گی۔ گالیوں سے بچنے کے لیے شریف لوگ جو ہیں وہ اپنا دامن بچاتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ تمبر کا ڈنڈا جب آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو کون شریف آدمی جو ہے وہ سامنا کر سکے گا؟ تھوڑا کہے ہوئے کو بہت سمجھا جائے، اور یہ نظام، یہ جمہوری نظام، یہ آئینی نظام، اس کو اگر چلتے رہنے دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایک لیجسلیچر کی دی ہوئی ایک طاقت کو، ایک اختیار کو، ایک آئین کو، قانون کو آپ جتھے کے زور پر تبدیل کر سکتے ہیں؟ بہر طور آپ نے جو جمہوری نظام ہے، جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اس میں پارلیمنٹری سسٹم میں دستور میں ترمیم کرنے کے لیے بہر طور 2/3 اکثریت کے ذریعے ہی کرنی ہے۔ خدا را ایک سسٹم کے تحت اس اسمبلی کے پاس رہنے دیجیے۔ یہ سڑکوں اور چوراہوں پر اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں گے تو کل ہر قسم کا فیصلہ پھر سڑکوں چوراہوں پر ہوگا۔ جی، میرا نام ہے احمد رضا قادری۔ میں آزاد کشمیر اسمبلی کے حلقہ LA 44 وادی کشمیر 5 راولپنڈی اسلام آباد سے تیسری دفعہ منتخب ممبر اسمبلی ہوں۔ اس سے قبل 5 دفعہ میرے والد صاحب مرحوم محمد ثناء اللہ قادری اس حلقہ انتخاب سے نمائندگی کر چکے ہیں، اور جماعتی طور پر میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر سے ہے، اور پیشہ جو ہے وہ میرا وکالت ہے، جو راولپنڈی میں وکالت کے پیشے سے منسلک ہوں۔ بنیادی طور پر یہ جو ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آزاد جموں کشمیر کا جو ایک سیٹ اپ ہے، یہ سیٹ اپ ہے کیا؟ اس کی تاریخی حیثیت، اس کی آئینی حیثیت، اس کی قانونی حیثیت، اس کی سفارتی حیثیت، ان تمام حیثیتوں کا تعین ہونا بڑا ایک لازم امر ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں کو جانیں گے نہیں، ہم اس معاملے کو سمجھ نہیں سکتے۔ بنیادی طور پر جو اس وقت آزاد جموں کشمیر 13,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل ایک علاقہ اور 22 لاکھ آبادی پر مشتمل جو آبادی ہے، اس کی بنیاد 24 اکتوبر 1947 کو انقلابی حکومت کے نام سے رکھی گئی۔ بعد ازاں اس کا نام تبدیل کر کے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر رکھا گیا۔ ایک چیز جو ہمارے دوست جو اس کو مسکنسیپشن ہے ہمارے دوستوں کو، وہ یہ ہے کہ یہ آزاد جموں کشمیر حکومت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا نام دیکھیں تو روز اول سے اس کا نام آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ہے، یعنی پوری ریاست جموں کشمیر 84,471 مربع میل کی نمائندہ حکومت، جو کہ اس کے ایک حصے پر جو کہ وہاں کے لوگوں نے اور اپنے پاکستانی بھائیوں کی امداد سے اس علاقے کو آزاد کیا، لیکن ایک بہت بڑی تعداد کشمیری مسلمانوں کی ریاست جموں کشمیر کے 2 صوبوں جموں اور ویلی سے ہجرت کر کے کچھ آزاد کشمیر کے علاقے میں کچھ لوگوں نے ہجرت کی، وہ تو وہیں مقامی ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے ہجرت اس دور میں 1947 میں، 1965 میں، 1971 میں، 1999 میں جو ہجرت کی، اور وہ پاکستان میں آ کر عارضی طور پر آباد ہوئے، اور پاکستان کا جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے اس کے تحت وہ آج تک ریاست جموں کشمیر کے حتمی فیصلے تک پاکستان کے جو ہے وہ عبوری شہری ہیں، ان کو پاکستان کی مستقل شہریت نہیں ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے باشندوں کو پاکستان کی شہریت اس وقت تک حاصل ہے جب تک ریاست جموں کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ اس دور میں آزاد کشمیر کے اندر آباد تھے،
ان کی ریپرزنٹیشن اور نمائندگی کے لیے، اور جو لوگ ریاست جموں کشمیر کے مقبوضہ علاقوں سے، جو کہ جموں اور صوبے اور وادی صوبے کشمیر صوبے پر مشتمل جو علاقے ہندوستان کے زیر قبضہ ہیں، ان علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان آنے والے افراد پر مشتمل ایک نمائندہ حکومت بنائی گئی۔ اگر آپ جو پہلی حکومت تھی، اس پہلی حکومت کے جو اس وقت کے ذمہ داران تھے ان کو دیکھیں تو جو میں نے پڑھا ہے اس میں چودھری غلام عباس جو اس کے سپریم ہیڈ تھے وہ مہاجر تھے، اس میں سید نذیر حسین شاہ مہاجر تھے، اس میں خواجہ غلام دین وانی مہاجر تھے، اس میں خواجہ ثناء اللہ شمیم مہاجر تھے، اس میں چودھری عبداللہ بھلی مہاجر تھے۔ جو پہلی عبوری حکومت قائم ہوئی اس میں اکثریت مہاجرین کی تھی، وزراء کی، جو غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب کی قیادت میں ان کی صدارت میں قائم ہوئی تھی۔ یہ نظام 1947-48 سے لے کر 1960 تک ایسے چلتا رہا کہ مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ یا وزارت امور کشمیر اس کی توثیق کرتی تھی۔ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ایک سسٹم چلتا رہا، صدارتی نظام تھا، اس کے نیچے کیبنٹ بھی بنتی رہی۔ پھر اسٹیٹ کونسل کے نام سے ایک ادارہ وجود میں آیا جو کہ 1960 میں جس پر قانون سازی شروع ہوئی، اور 1961 میں ایک ووٹر لسٹ ایشو کی گئی جو کہ 2400 افراد پر مشتمل ووٹر لسٹ تھی، جس میں 1200 افراد آزاد جموں کشمیر سے تھے اور 1200 مہاجرین مقیم پاکستان کو بطور ووٹر الیکٹورل کالج میں درج کیا گیا۔ 1962 میں بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے تحت جو اسٹیٹ کونسل بنی اس میں 12 مہاجر ممبران تھے اور 12 آزاد کشمیر سے تھے۔ ٹوٹل 2400 لوگوں نے وہ اسٹیٹ کونسل جو تھی وہ اس کا انتخاب کیا تھا۔ اور جو پہلا منتخب صدر آزاد کشمیر صدارتی نظام میں جو کیچ خورشید صاحب بنے، تو وہ اسی الیکٹورل کالج میں جس کے مہاجرین مقیم پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگ ووٹر تھے، انہوں نے ان کو منتخب کیا تھا، ایسے ہی اسٹیٹ کونسل کو بھی۔ یہ نظام 1970 تک جب اڈلٹ فرنچائز یعنی بالغ حق رائے دہی کا قانون یا خان نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی دیا، تو اس وقت تک یہ نظام چلتا رہا۔ 1970 میں صدارتی انتخاب کے تحت سردار عبدالقیوم خان صاحب صدر بنے اور ایک اسمبلی وجود میں آئی۔ مہاجرین مقیم پاکستان چونکہ اس ریاست کا ایک جزو لا ینفک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیگرل پارٹ تھے۔ مسئلہ کشمیر کی بنیادی فریق جو تھا، یا وہ ہے جو ریاست جموں کشمیر کے مقبوضہ حصے میں بالخصوص وادی کا مسلمان، یا وہ مسلمان جو جموں سے اور وادی کے علاقوں سے ہجرت کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر عارضی طور پر پاکستان میں پہلے کیمپوں میں رہے اور اس کے بعد آج بھی اپنی مستقل آباد کاری سے محروم اپنے مستقبل کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ تو چونکہ یہ ان افراد پر مشتمل تھا، تو یہ حکومت جو تھی یہ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کہلائی، جس میں مہاجر اور مقامی کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ یہ سب جو تھے یہ کشمیر کے باشندے تھے، اور بنیادی شرط جو تھی باشندہ ریاست ہونا تھی، اور اس میں یہ کوئی ایسا نہیں تھا چونکہ آزاد کشمیر کی اس وقت کی جغرافیائی صورتحال، اس وقت کا انفراسٹرکچر کی جو سچویشن تھی، اس کے مطابق اگر حکومت پاکستان ریاست کے اس پار سے جموں کشمیر کے مہاجرین جو آئے ان کو اگر نہ سنبھالتی، ان کے لیے رہائش، خوراک اور روزگار کا بندوبست نہ کرتی، تو شاید آزاد کشمیر کا اس وقت کا جو نظام تھا اس میں ان کو سنبھالنا ممکن نہیں تھا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کی مہربانی ہے کہ اس نے ریاستی باشندوں کو تا امروز اپنے پاس جو ہے وہ پناہ بھی دی ہوئی ہے اور ان کے مفادات کا تحفظ بھی کر رہی ہے۔ اب یہ بات دیکھیے، دو لوگوں نے مل کر ایک سسٹم بنایا۔ جس طریقے سے آزاد کشمیر کے لوگ تھے ویسے ہی مہاجرین مقیم پاکستان بھی تھے، وہ بھی اتنے ہی ریاستی باشندے تھے۔ ان کی قربانیاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آزاد کشمیر کے لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہ مہاجرین کی قربانی اگر دیکھا جائے اس سیاسی مقصد کے لیے، نظریاتی مقصد کے لیے، کسی سے بھی زیادہ ہے کہ انہوں نے اپنا سب سے بنیادی چیز، اپنا گھر بار چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنا گھر بار، کنبہ قبیلہ، اپنا علاقہ، اپنا مادر وطن، اپنی جنم بھومی سب کچھ چھوڑ کر وہ صرف ایک نظریہ علاقے پاکستان کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان میں آ گئے۔ تو ان لوگوں کو آج اگر یہ کہہ کر کہ جی چونکہ آپ ریاست کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اور آپ پاکستان میں آباد ہو گئے ہیں تو آپ کا اب کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ ایسے ہی ہوگا پھر جو 10-15 لاکھ کشمیری اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے تحت تو پھر
وہ بھی ریاست کے شہری ہونے کی حیثیت سے محروم ہو جائیں گے جو ہمارا ڈائسپورا یورپ اور امریکہ میں آباد ہے۔ بدقسمتی سے میں پڑھ رہا تھا آج کل سوشل میڈیا پر ایک جملہ بڑا معروف ہے، وہ برٹرنڈ رسل سے منسوب کیا جاتا ہے، پتہ نہیں شاید اس کا ہے یا نہیں، لیکن بہرحال بات بڑی زبردست ہے۔ کسی نے اس سے سوال کیا کہ یہ فسطائیت، فیشزم کیسے پھلتا پھولتا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ سب سے پہلے چرب زبان لوگ احمقوں کو مسحور کرتے ہیں، پھر طاقت کے بل پر عقل مندوں کو گونگا بنا دیتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں چند لوگوں کا یہ خیال ان کے ذہنوں میں اس نے جنم لیا اور انہوں نے پھر اپنے اس مقبول بیانیے کے زور پر، اگر آپ یہ دیکھیے کہ ایکشن کمیٹی کے جو اولین مطالبات تھے وہ صرف مقامی نوعیت کے عوامی مسائل پر مشتمل تھے، وہ صرف سبسڈی زیادہ سے زیادہ لینے کے لیے، وہ زیادہ سے زیادہ بجلی کی قیمت کم کروانے کے لیے، آٹے کی قیمت کم کروانے کے لیے، چھوٹے موٹے مسائل، پل، بجلی کا مسئلہ، کھمبے کا مسئلہ، یہ ان مسائل پر مشتمل تھی۔ لیکن ایک دم سے اس کے اندر ایک ٹوسٹ آیا اور یہ ایک بیانیہ آ گیا کہ آزاد کشمیر میں تو تمام خرابیوں اور مسائل کی جو جڑ ہے وہ مہاجرین مقیم پاکستان اور ان کی یہ 12 نشستیں ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ بیانیہ جب اتنے تواتر سے، آپ یہاں جب جس جگہ پر بیٹھے ہیں میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو یہ جو صحافی بنیادی چیز جو کسی بھی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے سب سے بڑا جرنلزم ایک ٹول ہوتا ہے، تو جرنلسٹ سے لے کے تو نیچے تک تمام طبقات میں لوگ جو ہے وہ اس بیانیے سے صرف ایک طرف کا موقف سن کر جڑتے رہے، جڑتے ذہن سازی ہوتے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا آج ہر آدمی کے پاس فون میں، اس کے پاس پوری دنیا جو ہے اس کی جیب میں موجود ہے، تو وہ اس سوشل میڈیا کے بیانیے نے اس کو یک طرفہ موقف کو اتنا فروغ دیا کہ آج ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اگر پریکٹیکلی نہیں تو سوشل میڈیا پر بہرحال اس بیانیے کے ساتھ جڑتی گئی، چونکہ ایک سائڈ کا موقف ہے اور جب اتنے تواتر سے بولا جا رہا ہے کہ وہ سچ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے، دوسرا موقف کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آزاد کشمیر کے اندر بھی سنجیدہ فکر لوگ یا وہ لوگ جو آئین، قانون، سفارتی معاملات سے کچھ ان کو سوجھ بوجھ ہے، وہ صرف اور صرف اپنی عزت بچانے کے لیے کہ سوشل میڈیا پر اگر ہم نے کسی جگہ پر بھی کوئی اس نیریٹو کے کاؤنٹر نیریٹو پیش کرنے کی کوشش کی تو ہمیں سوشل میڈیا پر گالیاں پڑیں گی، ان گالیوں سے بچنے کے لیے شریف لوگ جو ہیں وہ اپنا دامن بچاتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ کیوں میں نے آپ کو پہلے جو ایک جملہ کہا کہ پھر طاقت کے بل پر عقل مندوں کو گنگا بنا دیا جاتا ہے، تو اب چونکہ طاقت کا زور ہے، تمبر کا ڈنڈا جب آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو کون شریف آدمی جو ہے وہ سامنا کر سکے گا؟ اور پھر ریاست اپنی بعض حکمت کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ مفاہمانہ پالیسی پر جو ریاست پاکستان بالخصوص آج تک اظہار کر رہی ہے، وہ محبت، اخوت اور تالیف قلب کے جذبات ہیں، جن کی وجہ سے یہ بیانیہ جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر نہیں کیا گیا، اور وہ آج تک خاص طور پر نوجوانوں کو ہمیشہ جذباتی بات جو ہے وہ ضرور اٹریکٹ کرتی ہے۔ بحیثیت قانون کے طالب علم کے میں ایک بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ہے، اگر آپ مہاجرین کو اس میں سے منہا کر دیں گے تو آپ کا جو آزاد جموں کشمیر کا اس وقت سیٹ اپ ہے یہ کیا ہے؟ آپ کو جو ریاستی سٹیٹس حاصل ہے وہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہے، یا آپ کو دنیا نے بطور خود مختار ریاست تسلیم کر لیا ہوا ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے کہ اگر آپ یہ جو اس وقت آئینی، قانونی اور ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ جو جھنڈا، ترانہ، دستور، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، قانون ساز اسمبلی، صدر، وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزراء، سیکرٹریز، 1.5 ضلعوں کے 3 ڈویژن، 10 اضلاع، 33 تحصیلیں،
1.5 لاکھ سرکاری ملازمین، یہ سب کچھ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہیں۔ بصورت دیگر جو جغرافیائی طور پر آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے یہ 16 مارچ 1846 سے قبل پنجاب کا ہی حصہ تھا، یا وہ ہزارہ تھا اور یہ رنجیت سنگھ کی سلطنت کا حصہ تھا، اور اس سے قبل اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت پنجاب کے ساتھ ہی منسلک رہا۔ ایک مسکنسیپشن جذباتی، دیکھیں جذباتیت ہے، نعرے جب لگتے ہیں، میں بعض اوقات میں نے ایک دفعہ ایک چیز پڑھی کہیں سوشل میڈیا پر، انہوں نے کہا جب تم لوگ ہندوستان تھے یا پتہ نہیں کیا تھے، ہم اس وقت بھی کشمیر تھے۔ تو میں نے کوشش کی کہ کہیں آگے بھی سے دیکھوں کہ یہ ریاست جموں کشمیر 84,471 مربع میل پر جو مشتمل، جس کا میں باسی ہوں، یہ کبھی 1846 سے پہلے بھی کوئی اس نام کی کوئی ریاست کبھی معلوم تاریخ میں رہی؟ تو مجھے تو مغل صاحب کم از کم یہ کہیں نہیں ملی۔ یہ ایک ریاستی ڈھانچہ جو 16 مارچ 1846 سے لے کر 14 اگست یا 24 اکتوبر آپ کہہ لیں، 24 اکتوبر 2047 تک یہ قائم رہا، یہ ایک معاہدہ امرتسر، بیعنامہ امرتسر کی دین تھا۔ وگرنہ اگر یہ ریاست جموں کشمیر متنازع نہیں ہے، اور متنازع کس وجہ سے ہے کہ وہاں کے لوگوں کو جو کہ مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں، ان کو یا جو وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آ کر عارضی طور پر آباد ہیں، ان کو آج تک اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، جس کو آپ اقوام متحدہ نے استصواب رائے کے حق کے طور پر تسلیم کیا ہے، وہ نہیں ملا۔ تو اس کو ملنے سے پہلے ریاست کا ایک حصہ اپنے دوسرے حصے کو اپنے ساتھ سے الگ کرنے کی کوشش کرے، تو کیا یہ آئینی، قانونی، اخلاقی، سفارتی، مذہبی کسی لحاظ سے یہ بات جائز ہے؟ یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ جی یہ 4,000 مربع میل جو ہے نا یہی ریاست ہے، اور اب آج سے اس کا ان لوگوں کے ساتھ جو اس کو چھوڑ کر جا چکے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے، پھر میرا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، برطانیہ میں مقیم کسی شخص کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یورپ میں، امریکہ میں کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایک آپ باؤنڈری سیٹ کر دیں کہ جی اس تاریخ کو جو یہاں پر موجود تھا وہ کشمیری ہے، وہ اس کا اس ریاست سے تعلق ہے، اور جو اس سے باہر جا چکا ہے اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ تو پھر تو یہ بات جو ہے نا پھر یہ اور طرف ڈیبیٹ جائے گی۔ بصورت دیگر جب تک ریاست جموں کشمیر، دیکھیں اس وقت تک ہمارا مطالبہ کیا ہے، ہم پوری کی پوری ریاست کے مستقبل کی بات کرتے ہیں یا صرف 4,000 مربع میل کے مستقبل کی بات کرتے ہیں؟ اگر ہم پوری کی پوری ریاست کی بات کرتے ہیں تو پھر 4,000 مربع میل کے رہنے والے 22 لاکھ لوگ کیسے پاکستان میں رہنے والے 25 لاکھ لوگوں کو ڈسفرینچائز کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کا اس ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہمارا تعلق نہیں ہے تو پھر اتنے بڑے سیٹ اپ کی کیا ضرورت ہے جناب؟ ڈسٹرکٹ راجن پور کا رقبہ آزاد کشمیر کے رقبے سے زیادہ ہے، ڈسٹرکٹ اٹک کی آبادی آزاد کشمیر کی آبادی سے زیادہ ہے۔ مجاہد اول کہا کرتے تھے کہ یہ ان چیزوں کو مت تولا کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنی موجودہ نعمت سے محروم ہو جائیں۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کو آج بھی جو قانونی، آئینی، مالیاتی خود مختاریاں اور حقوق حاصل ہیں شاید پنجاب اور دیگر صوبوں کے لوگوں کو حاصل نہیں ہیں۔ جو شخصی آزادیاں آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو حاصل ہیں شاید وہ پاکستان میں، پنجاب میں، پنڈی شہر میں نہ حاصل ہو سکیں۔ لیکن یہ اس چیز کا، اور یہ کیوں حاصل ہے؟ راول پنڈی شہر میں آٹا جو ہے وہ 6,000 روپے من ہے، مظفر آباد میں آٹا 2,000 روپے من ہے۔ وجہ مسئلہ کشمیر، وجہ محبت، اخوت اور تالیف قلب۔ بصورت دیگر جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حکومت پاکستان نے جو سول سپلائی کا ڈپارٹمنٹ جو قائم کیا تھا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ فار فرنگ ایریا ہے، اس میں ٹرانسپورٹیشن کے، آپ کا تعلق وادی نیلم سے ہے تو نیلم جاتے ہوئے کرایہ اتنا پڑ جائے گا کہ یہ آٹا پنڈی کی قیمت سے دگنا نہ ہو جائے۔ تو اس کو کیا کرنا ہے کہ یہ آٹا تاؤ بٹ میں بھی راولپنڈی کی منڈی کی پرائس پر ملنا چاہیے۔ تو یہ جو ڈفرینشل تھا، جو انسیڈنٹل چارجز تھے، یہ حکومت پاکستان نے کہا جی ہم برداشت کریں گے کہ تاؤ بٹ کے آدمی کو بھی پنڈی کے قیمت کے مطابق آٹا ملے۔ اس وقت 40 ارب روپیہ حکومت آزاد کشمیر صرف آٹے اور بجلی کی سبسڈی کی مد میں دے رہی ہے۔ اون ریسیٹس آپ کی کیا ہیں؟ ٹوٹل 74 ارب روپے، کل ملا کے آپ کی جو ریونیو جنریشن ہے وہ 100 ارب روپے ہے۔ تو کیا پنجاب کے جو 2 اضلاع میں نے آپ کو آبادی اور رقبے کے لحاظ سے گن کر بتائے ہیں،
ان کا 310 ارب روپے کسی صوبے کا کسی ضلع کا بجٹ ہے؟ اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے، اور اگر نہیں ہے تو یہ سمجھا جائے کہ یہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے، اور یہ جو اسپیشل سٹیٹس ہے، یہ جو اسپیشل سیٹ اپ ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ تمام مراعات حاصل ہیں۔ بجلی کی پرائس اگر 2 روپے 59 پیسے کوالے کے پار ہے، اور کوالے سے اس طرف وہی پرائس 24 روپے، اور پھر اس کے سلیب بڑھتے بڑھتے اوپر جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ اسپیشل سٹیٹس ہے۔ جس دن یہ اسپیشل سٹیٹس جو کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے حاصل ہے، وہ اسپیشل سٹیٹس ختم ہوا، تو پھر شاید یہ تمام مراعات بھی جو ہیں ان پر بھی سوالیہ نشان اٹھے گا۔ ڈسپیرٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں نے پہلے کہا کہ پنجاب میں آٹا 6,000 روپے من ہے، تو مظفر آباد میں کیوں 2,000 روپے من ہے؟ پنجاب میں بجلی 24 روپے یونٹ ہے، تو مظفر آباد میں کیوں جو ہے وہ 2 روپے 59 پیسے ہے؟ آپ پیرٹی کر رہے ہیں پنجاب کے ساتھ اپنی ہر بات کے لیے۔ آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس جو سیکرٹری ٹو گورنمنٹ ہے وہ گریڈ 20 میں ہونا چاہیے، کیونکہ پنجاب میں جو اس کو تنخواہ ہے، جو اس کو مراعات ہیں، جو کسی بھی سرکاری ملازم کو پنجاب میں جو مراعات حاصل ہیں، آزاد کشمیر میں ہم ہر وہ مراعات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی پنجاب میں یہ سہولت حاصل ہے، ہمیں بھی دیں۔ تو آپ یہ بتائیے، آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبر کا سٹیٹس جو ہے وہ ایکول ٹو MP آف پنجاب ہے، تو پنجاب میں تو 2.5 لاکھ کا ایک حلقہ ہے، آزاد کشمیر کا کون سا حلقہ 2.5 لاکھ ووٹ پر مشتمل ہے؟ ذرا مجھے بتا دیجیے، کوئی ایک گن کر بتا دیجیے، کوئی ایسا حلقہ ہے؟ تو پھر آپ پنجاب کی پیرٹی کیسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ جی ان حلقوں میں ووٹ کم ہے اور آزاد کشمیر میں ووٹ زیادہ ہیں، تو جی یہ ڈسپیرٹی ہوگی۔ تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ اس بنیاد پر پنجاب کے ساتھ پیرٹی کر رہے ہیں، 10,000 ووٹ لے کر پنجاب کا 1 لاکھ ووٹ کے برابر MPA کم از کم ووٹ لیتا ہے تو وہ MPA بنتا ہے، آپ کا 10,000 سے آزاد کشمیر کے اندر ممبر اسمبلی 15,000 سے بھی منتخب ہو جاتا ہے، 10,000 سے بھی منتخب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے کہ مقبوضہ کشمیر کے صوبہ جموں کی اور صوبہ وادی کی نمائندگی کے لیے 6 سیٹیں مختص ہیں۔ اس پر یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ احمد رضا قادری کے لیے یہ سیٹ ہے، یہ علامتی ہیں کہ یہ، حالانکہ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ سیٹیں زیادہ ہونی چاہیے۔ ہم نے ریاست جموں کشمیر کے اس پار کی نمائندگی کے لیے کہ ٹوکن نمائندگی ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ آبادی تو اس وقت آزاد کشمیر میں 22 لاکھ ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں تو تقریباً 1.5 کروڑ آبادی ہے۔ اس 1.5 کروڑ کو سمبالک ایک ٹوکن ریپرزنٹیشن کے لیے یہ 12 سیٹیں رکھی گئی ہیں۔ ان چیزوں کو ترازو میں اگر آپ تولیں گے تو پھر یہ کہیں کا کہیں معاملہ چلا جائے گا کہ وہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں نے آپ سے اگر کر دی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ اس کے نیچے جو جس قسم کے وہ خیالات کا اظہار ہوگا، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بہرحال سوالیہ نشان ضرور ہیں، صرف ہم پر نہیں، یہ آزاد کشمیر کے لوگوں پر بھی۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ میں اگر یہ بات کہوں تو سب کو بری لگے گی، آپ نے یہ بات خود کر لی ہے۔ جس دن آپ مہاجرین کی نمائندگی کا خاتمہ کریں گے، اس دن یہ سوال اپنے آپ سے خود کیجئے گا کہ کہیں آپ اپنے ہونے کا جواز نہ کھو دیں۔ تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر، اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے۔ تھوڑا کہے ہوئے کو بہت سمجھا جائے، اور یہ نظام، یہ جمہوری نظام، یہ آئینی نظام، اس کو اگر چلتے رہنے دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ بصورت دیگر ابھی ہمارے دوستوں نے جو ڈیمانڈ کر دی ہے کہ جی اب ہم اس اسمبلی کو اور اس دستور کو بھی نہیں مانتے، جی نئی دستور ساز اسمبلی اور نیا دستور بنائیں گے۔ جب تک یہ دستور میں امینڈمنٹ نہیں ہوتی، مجھے یہ بتائیے کہ ایک لیجسلیچر کی دی ہوئی ایک طاقت کو، ایک اختیار کو، ایک آئین کو، قانون کو آپ جتھے کے زور پر تبدیل کر سکتے ہیں؟ بہر طور آپ نے جو جمہوری نظام ہے، جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اس میں پارلیمنٹری سسٹم میں
دستور میں ترمیم کرنے کے لیے بہر طور 2/3 اکثریت کے ذریعے ہی کرنی ہے۔ جس دن یہ 2/3 اکثریت آزاد کشمیر اسمبلی کے 36 ارکان اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ہم نے اس سسٹم کو ختم کرنا ہے، اب مزید کوئی ضرورت نہیں رہے گی اس موجودہ شکل کی، تو وہ اس دن یہ نظام ختم ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے میرا بھی تعلق ختم ہو جائے گا، لیکن جس دن تک بہرحال یہ اختیار خدا را ایک سسٹم کے تحت اس اسمبلی کے پاس رہنے دیجیے۔ یہ سڑکوں اور چوراہوں پر اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں گے تو کل ہر قسم کا فیصلہ پھر سڑکوں چوراہوں پر ہوگا۔